نماز بھی معراج کا تحفہ ہے۔ نماز کی گل آئی نا تے سبحان اللہ ذرا مٹھی جی، نماز معراج کا، اور یہ اتنا خوبصورت کام ہے۔ بے نمازی کے بارے میں نا جی، بے نمازی کے بارے میں ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے رب کا وفادار نہیں نا، اور آپ اسے وفا کی امید رکھ رہے ہیں، تو آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ جو بندہ رب کا وفادار نہیں ہے، حضور فرمانے لگے الصلاۃ عماد الدین، یہ ہم نے ستون کھڑے کیے ہیں تاکہ یہ عمارت بالکل صحیح ٹک جائے۔ حضور فرمانے لگے نماز دین کی بنیاد ہے، یہ پلر ہے، اس کا ستون ہے۔ ایک موقع پہ حضور فرمانے لگے الصلاۃ معراج مومن، اس کا ترجمہ ابھی نہیں میں نے کرنا، تھوڑی دیر بعد کروں گا۔ اب واقعہ معراج کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں نا تو ساری نماز ہی نماز ہے۔ حضرت جبریل امین پیغام لے کے آئے، آپ حضرت ام ہانی کے ہاں آرام فرما تھے۔ جب اللہ کا پیغام سنا تو 2 نفل پڑھے، نماز پڑھی۔ وہاں سے چلے تو مسجد حرام میں آئے تو 2 نفل پڑھے۔ مسجد حرام سے چلے براق پر، رستے میں دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو سارے انبیاء کرام کھڑے ہیں اور انتظار میں، کس بات بلا؟ حضور آئیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ بیت المعمور پہ گئے تو وہاں پہ بھی نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، سارا معراج ہو گیا۔ تو واپس آیا تو معراج کا جو تحفہ ہے وہ بھی نماز لے کے آ گئے۔ نماز معراج کا تحفہ ہے۔ اب یہاں پہ حضور فرمانے لگے کہ میں تو وہ معراج کر کے آیا تھا نا، میرے امتی کی معراج یہ ہے کہ الصلاۃ معراج مومن، نماز میرے مومن کی معراج ہے۔ اب اس کے بعد بخاری شریف کا آپ ذرا سنیے گا فرمان، میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ کوہ طور پر ایک تجلی پھینکی تھی رب تعالیٰ نے، کوہ طور بھی سرما ہو گیا تھا اور حضرت موسیٰ بھی بیہوش ہو گئے تھے۔ جب میرا مومن، میرا امتی نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے نا، اس جیسی 70 تجلیاں میرا رب تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں نماز کو، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں نماز کو، اور جو نماز کا راز جان گئے تھے حضرت مولا علی شیر خدا، وہ 70 تجلیوں والی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا تھا آپ نے کبھی رب کے جلوے دیکھے ہیں؟ آپ نے کبھی رب کے جلوے دیکھے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے ایک سجدے میں جب جاتا ہوں نا تو تب تک میں سر اٹھاتا ہی نہیں جب تک میں اپنے رب کے جلوے نہ دیکھ لوں۔ جنہوں نے نماز کا سر، نماز کا راز جان لیا تھا نا، ان کو پتا تھا نماز کیا ہے۔ ایک دن تو حضرت مولا علی شیر خدا حضور سے فرمانے لگے تھے یا رسول اللہ جنت میں نماز ہوگی؟ یہ بات میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کی تھی، کیا جنت میں نماز ہوگی؟ حضور فرمانے لگے نہیں، جنت کی تو نماز عبادت اور رنگ میں ہوگی۔ یا رسول اللہ پھر ہمارا دل کیسے لگے گا؟ یہ انداز ہے حضرت مولا علی شیر خدا کا، پیار ہے نماز سے۔ یا رسول اللہ پھر ہمارا دل کیسے لگے گا؟ حضرت مولا علی شیر خدا کا انداز نماز پڑھنے کا، صحابہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو رنگ ہم نے حضرت مولا علی شیر خدا کا مصلی پر دیکھا تھا نا، وہ ہم نے کسی صحابی کا نہیں دیکھا۔ اس طرح سے محو ہو جاتے تھے قرب الہی میں، اس طرح سے مصروف ہو جاتے تھے، دنیا کی خبر ہی کوئی نہیں۔ ایک جنگ میں تیر لگ گیا حضرت مولا علی شیر خدا کو، صحابہ نے کہا کہ نکال دیتے ہیں۔ اب تو وہ انجیکشن آ گئے نا سن کر کے، تو وہ جو مرضی کر لیں، تب انجیکشن تو ہوتے نہیں تھے۔ تو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ ان کو نماز پڑھنے دو، نماز میں جب اللہ اکبر کہیں گے اس کے بعد کھینچ لینا۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہی، صحابہ نے آرام سے تیر اس طرح سے کھینچا جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں، اور حضرت مولا علی شیر خدا نے سی بھی نہیں کی۔ اس قدر نماز سے پیار، اس قدر نماز سے پیار۔ لیکن آج ہمارا یہ المیہ ہے کہ جتنا صحابہ نے نماز سے پیار کر کے دکھایا نا، حضور کی امت اس نماز کو چھوڑتی جا رہی ہے۔ اور یہ المیہ ہے، یہ نماز تو معراج کا تو آپ کی مشوق ہو یا عاشق ہو، آپ کا پیار کرنے والا ہو، آپ کو قلم دے دے گفٹ میں، تو آپ اس کو خوشبو بھی لگا کے رکھیں گے اور سینے کے ساتھ بھی لگا کے رکھیں گے۔ کوئی مانگے یار پین دے، نہیں یار تجھے دوجا پین لے لو، یہ کیوں نہیں دینا جی، وہ فلانے نے مجھے گفٹ دیا تھا، اس کا گفٹ تجھے قبول ہے اور اس کو تو سینے کے ساتھ لگا کے رکھ رہا ہے۔ اور جو رب نے گفٹ بھیجا تجھے، جو رب نے معراج کی رات کو جو تحفہ بھیجا، اور بھیجا بھی عام بندے کے ہاتھ نہیں، اپنے محبوب کریم کے ہاتھ، اپنی امت کے لیے بھیجا تحفہ، اور ہم ہیں کہ اس کو قبول کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک شخص آیا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرا گھوڑا، میرا اونٹ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، میں مالک ہوں اس کا،
میرا اونٹ مجھے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا۔ حضور پھر بولیاں بھی تو جانتے نا سارے جہانوں کی۔ حضور نے پوچھا او اونٹ تو اپنے مالک اوپر بیٹھنے کیوں نہیں دیتا؟ وہ اونٹ بول کر کہنے لگا، بول کر، یا رسول اللہ میرے مالک سے کہیں یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، مجھے ڈر لگتا ہے یہ میرے اوپر بیٹھا ہو اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، یہ میرے پہ بیٹھا ہو مجھے ڈر لگتا ہے یا رسول اللہ۔ تو یہ نماز اتنا خوبصورت کام ہے، اور یہ تحفہ ہے نا معراج شریف کا۔ آج وہ بندے جن کی نمازیں رہ جاتی ہیں، جو بہانہ لگاتے ہیں یار رش بڑا سی، جو بہانہ لگاتے ہیں وہ مینیجر ذرا سخت ہے، وہ بہانہ لگاتے ہیں یا کام کا لوڈ بڑا زیادہ تھا، تو آج تہیہ کریں نا، آپ نماز میں مصروف ہوں، باقی کام رب تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ جو بندہ کہتا ہے رش نہ ٹوٹ جائے، آپ نماز میں شامل ہو، رش ڈبل ہو جائے گا۔ جو دکاندار یہ کہہ رہے کہ رش کی وجہ سے مجھ سے نکلا نہیں جاتا، نماز کی پابندی کریں۔ جو حضرات 2-3 نمازیں پڑھ کے اور ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وہ تہیہ کریں کہ 5 وقت کی نماز۔